اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم تھوڑا سا ٹاپک بدلتے ہیں اور کچھ ذرا لائٹر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لائٹ نہیں ہے بہت، لیکن بہرحال کمپیریٹیولی کہہ لیجیے۔ میں فرسٹ ایئر میں تھا اور یہ بڑی پرانی بات ہے یعنی اتنی پرانی بات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً 50 سال پرانی بات ہے، اور تقریباً یعنی 48 49 50 مور اور لیس ایک ہی بات ہے۔ ہمارے گھر اخبار آتا تھا مشرق، اور وہ برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ ہمارے والد صاحب وہی سبسکرائب کرتے تھے، اور ہمیں بھی اسے دیکھ دیکھ کے عادت ہو گئی تھی اس اخبار کو۔ اس کا لے آؤٹ ہمیں پسند تھا۔ جنگ لاہور میں نہیں ہوتا تھا، کراچی میں چھپتا تھا۔ لاہور میں ملتا تھا کبھی کبھار، وہاں سے ہی کراچی سے چھپا ہوا آیا ہوا۔ اس کا لے آؤٹ ہمیں پسند نہیں تھا۔ نوائے وقت سے کبھی میری ذہنی طور پہ بنی نہیں سمجھاؤ، تو وہ بھی میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ ہاں، جب نیشن شروع ہوا تو آئی تھنک اٹ واز اے تھرڈ ڈے۔ اس وقت میں جب میری شادی وادی ہو گئی اپنے دوسرے گھر میں نے ڈان لینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب نیشن شروع ہوا تو تیسرا دن تھا نیشن شروع ہوئے، دی نیشن نوائے وقت کا ہی پیپر تھا۔ سو آئی باٹ دیٹ اینڈ آئی لوڈ اٹ، اور اگلے کئی سال میں نیشن لیتا رہا ہوں۔ پھر اینی وے بیک ٹو دیٹ فرسٹ ایئر ٹائم۔ مشرق میں سنڈے فیچرز بھی ہوا کرتے تھے، ریاض بٹالوی مرحوم لکھتے تھے، عنایت اللہ وغیرہ، بڑے نام تھے۔ ایک کوئی آرٹیکل فیچر ٹائپ کوئی ایک چیز تھی، بہت بڑا نہیں، اندر کے کسی پیجز کے اوپر، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ انڈیکیٹرز کون سے ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس شخص کی سوچ کا طریقہ کیا ہے، رفلی یوں کہہ لیجیے۔ دو چیزیں انہوں نے بیان کی ہوئی تھی۔ ایک انہوں نے کہا کہ جو لوگ دائیں طرف مانگ نکالتے ہیں، چونکہ نام تو بائیں طرف مانگ نکالنے کا ہے نا، یعنی ہمارے ماں باپ نے بھی بچپن سے ہمیں بائیں طرف مانگ نکالنی شروع کی تھی ہماری۔ آج بھی یہی کرتے ہیں، اب 99% لوگ بائیں طرف مانگ نکالتے ہیں یا سیدھے بال بناتے ہیں۔ تو جو لوگ دائیں طرف مانگ نکالتے ہیں وہ ذرا باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ریبل ٹائپ لوگ ہیں، یا نان کنفارمسٹ ہیں، یا جو اسٹیبلشڈ سوشل آرڈر ہے اس کو بہرحال وہ کسی حد تک یوں کہہ لیجیے کہ اس سے کنفارم کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایز اے سمبل آف دیئر ریبیلین یا بغاوت کے ایک انڈیکیٹر کے طور پہ کہہ لیجیے وہ دائیں طرف مانگ نکالتے ہیں۔ تو جس شخص نے دائیں طرف مانگ نکالی ہو سمجھ لیجیے کہ یہ نان کنفارمسٹ ٹائپ کا آدمی۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ میجورٹی ظاہر ہے گھڑی بائیں ہاتھ پہ باندھتی ہے، لیفٹ پہ۔ تو جو لوگ دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں وہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ نان کنفارمسٹ ہیں، اور جو بھی اسٹیبلش طریقہ کار ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں، یا اپنا راستہ کوشش کرتے ہیں الگ بنانے کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ الگ نظر آئیں، تو لہٰذا وہ دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں، بائیں پر نہیں باندھتے۔ دیٹ آلسو ریمائنڈز می کہ میرے والد مرحوم بھی اور بھی بہت سارے بزرگ اس زمانے کے، وہ گھڑی بائیں ہاتھ پہ ہی باندھتے تھے، لیکن گھڑی کا ڈائل اندر کی طرف کرتے تھے۔ ہم تو باہر کی طرف کرتے ہیں، وہ اندر کی طرف کرتے تھے۔ یہ اوور ٹائم ود ایکسپیرینس دیٹ آئی لرنڈ وائل انٹریکٹنگ ود پیپل، تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ بہت ہی یعنی ایکسٹریم کہہ لیجئے کنزرویٹو لوگ ٹائپ ہیں۔ ایک انڈیکیشن ہے اس کی کہ وہ سیکیورٹی اورینٹڈ ہیں، وہ رسک ایورس ہیں، یعنی رسک لینا نہیں چاہتے، اور وہ یعنی بہت ہی کنزرویٹو اپنے آپ کو ٹریڈیشنلسٹ آپ کہہ لیجئے۔ ان کا ڈائل اندر کی طرف ہی ہو جاتا ہے، اتنا وہ یعنی اپنے مینٹلی اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اینی وے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ گھڑی آپ بھی بندھی ہوئی دیکھتے ہیں، دائیں طرف مانگ نکلی ہوئی، بائیں طرف نکلی ہوئی، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ میں بھی دائیں طرف نکالتا ہوں۔ میں نے اس وقت شروع کی تھی وہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد، آنیسٹلی، بیکاز میں بھی ذرا ذہنی طور پہ ریبیلیس آدمی تھا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ابھی بھی ہوں۔ اور اس وقت وہ چونکہ سوشلزم کمیونزم کا دور بھی چل رہا تھا، اور آئیڈیالوجیز بڑے زور شور سے پروموٹ ہوتی تھیں، اور پاکستان میں بھی لوگ اپنے آپ کو کمیونسٹ کہلانا پسند کرتے تھے، اور یہاں لٹریچر بھی آتا تھا، اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ تو جو کمیونسٹ ٹائپ لوگ تھے وہ سرخے کہلاتے تھے اس وقت، کیونکہ ریڈ بہرحال اس کے ساتھ کمیونزم کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا، اور جو رائٹسٹ تھے وہ گرین کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے تھے۔ اینی وے،
میں نے 2 کام کیے اس وقت. یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد میں نے ایک تو دائیں طرف مانگ نکالنی شروع کر دی، دوسرے میں نے دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھنی شروع کر دی. چلتا رہا یہ کچھ عرصہ، کچھ سال یہ معاملہ چلتا رہا. پھر گھڑی تو واپس بائیں ہاتھ پہ آ گئی اور مانگ نہیں واپس آئی. میرا پرسنل ویسے آفٹر دس آئی مین لائٹر پریمبل، جو میری آبزرویشن ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ورکنگ وتھ پیپل، وہ یہ ہے کہ جو لوگ دائیں طرف مانگ نکالتے ہیں یقیناً تھوڑے سے نان کنفارمسٹ ہوتے ہیں. یہ صرف فیشن نہیں ہے، یہ بلکہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ذرا سا اپنے آپ کو ڈفرینٹ رکھنا چاہتے ہیں. ڈگری ویری کر سکتی ہے، اس کی نیچر ویری کر سکتی ہے، لیکن ہے صحیح کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ. ہاں البتہ جو لوگ دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں یہ سارے کے سارے ایکسٹروورٹ ہیں. کبھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھے ہوئے. کبھی نوٹ کر لیجئے گا ان کا پرسنالٹی پروفائل کیا ہے. یہ ایکسٹروورٹ ہیں، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ شو آف بھی کرتے ہیں بہت سا. ٹھیک ہے، لیکن یہ دائیں ہاتھ پہ گھڑی والے بیسکلی نان کنفارمسٹ نہیں ہے. میں یہ کریکشن کر رہا ہوں میری اپنی آبزرویشن کے مطابق. یہ بیسکلی سیلف پروجیکٹنگ لوگ ہیں، یہ ایکسٹروورٹ ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سو ایز اے پارٹ آف دیٹ مینٹل ایٹیچیوڈ یہ ان کا کام ہے کہ وہ دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں تو وہ یوں کر کے نظر آتی رہتی ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھ کے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے نا. بائیں ہاتھ پہ بندھی رہتی ہے نوبڈی بادرز. چونکہ ہم موسٹلی رائٹ ہینڈ سے کام کرنے والے لوگ ہیں تو دائیں ہاتھ کی گھڑی ہمیں ایکچولی الجھن میں ڈالتی ہے، ہمارے کام کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. لیکن وہ اس رکاوٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بلکہ اس رکاوٹ کو اپنے بینیفٹ میں یوز کرتے ہیں کہ سارا وقت ان کی گھڑی سامنے نظر آتی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ گھڑی کون سی ہے، مہنگی ہے، سستی ہے، کیا ہے، اس کا بہت بڑا وجہ نہیں ہے. ایکسٹروورٹ اور انورٹ بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت کچھ اس پہ لکھا جا چکا ہے. مختصر سی بات میں کروں گا اس پہ آج کے اس میں، کسی وقت اس پہ زیادہ تفصیل میں بھی بات کریں گے. ذاتی طور پہ میں انٹروورٹ ہوں. سو میں انٹروورژن یا انٹروورٹ لوگوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں چونکہ میں اسی قبیلے سے ہوں. اور ایکسٹروورٹ لوگوں سے بھی بے شمار واسطہ پڑتا ہے تو ان کا بھی بہت پتہ ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ انٹروورٹ وہ لوگ ہیں جو سوشلی بہت زیادہ اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرتے، نمایاں نہیں رکھتے، نمایاں نہیں کرتے. ہر کسی سے جا کے اچانک مل نہیں لیتے، اسٹرینجر سے، اجنبیوں سے جا کے گفتگو نہیں کر لیتے. جہاں کوئی 4-6 لوگ اکٹھے ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو لطیفے سنا رہے ہوں، کوئی گفتگو کر رہے ہوں اور ان کو ایک طرح سے لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یا کسی بھی طرح سے. بہت طرح کی لوگ ہیں نا، ظاہر ہے شوبز کے جو لوگ ہیں یا جو اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہیں فار ایگزامپل، یہ بے شک ایکسٹروورٹ ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کا کام ایکسٹروورٹ ہونے کا ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے پرسنل لائف میں وہ نہایت انٹروورٹ اور ہیں. آپ ان کی اگر سٹوریز پڑھیں تو بہت سارے ایسے پبلک کے لوگ جو پبلک میں بہت ایکٹیو اور بڑے انرجیٹک اور لگتا ہے کہ ان سے زیادہ تو ایسا کوئی آدمی کم ہی ہوگا جو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرے، وہ اپنی پرسنل لائف میں نہایت انٹروورٹ. یہ ان کا دوسرا رخ ہے، وہ ان کا اصل رخ ہے اصل میں. لیکن جنرلی اسپیکنگ ایکسٹروورٹ وہ لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہے، جن کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں رکھیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے پروجیکٹ کرتے رہیں اور ان کی ہر چیز سامنے نظر آتی رہے. ڈیجیٹل میڈیا نے ہر کسی کو کسی حد تک ایکسٹروورٹ بنا دیا ہے نا. جیسے فیس بک ٹائپ چیزیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ یہ میسیجز روز آئے ہوتے ہیں، ہاں میں نے اب ناشتہ کر لیا ہے، فلاں جگہ بیٹھ کے ناشتہ یا کھانا کھا رہے ہیں، چیک ان کر لیا ہے، ایئرپورٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، چلے جائیے جناب بخیریت جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اور لے آئے. لیکن اناؤنس کرنا ضروری ہو گیا سمہاؤ آج کل. تو یہ ایک ایکسٹروورژن کی ایک شکل بن گئی ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب لوگ ایکسٹروورٹ. یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے جو ایک نارم کے طور پہ شروع ہو گئی ہے. ٹرو ایکسٹروورٹس وہ ہیں جو دلی طور پر یہ چاہتے ہیں اور جو جسمانی طور پہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ نمایاں رہیں اور اپنی پروجیکشن کرتے رہیں اور کسی نہ کسی طرح سے لوگوں میں پہچانے جائیں، اور سارا وقت ان کی یہ کوشش جاری رہتی. اور اس کے لیے وہ اچھے کام بھی کر لیں گے، اس کے لیے وہ کچھ اور بھی کر لیں گے، لیکن بہرحال یہ کوشش ان کی ہوگی. انٹروورٹ اس کے اپوزٹ ہے آبویسلی. ان کا ذرا فوکس انورڈ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ گھلتے ملتے نہیں، ذرا دیر سے لوگوں کے ساتھ یوں کہہ لیجئے کہ بے تکلف ہوتے ہیں اگر ہو جائیں تو، اور بہت سپرفیشل چیزوں پہ
نہیں جاتے، دکھاتے نہیں ہیں اپنے آپ کو اس طرح سے، اور موسٹلی اپنے ذرا لیے رہتے ہیں، اور یوں کہہ لیجیے دونوں اچھے ہیں، کسی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے انٹرنیشنل لٹریچر میں کہ کیا ایکسٹروورٹ زیادہ کامیاب ہوں گے یا انٹروورٹ زیادہ کامیاب ہوں گے۔ ہمارا دیکھیے نا، فار ایگزامپل جو ایک ٹپیکل کارٹون مینیجر کا ویسٹ سے آتا ہے، وہ ایک آدمی ہے، ذرا ہیفٹی ہے، سر پہ اس نے ہیڈ جمایا ہوا ہے، یہاں پہ پائپ لگایا ہوتا تھا جب اسموکنگ بری نہیں سمجھی جاتی تھی، اور ظاہر ہے اس نے کو مونچھیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور سوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈال کے یوں کھڑا کہ ہاں بھئی میں ہوں اور میں بڑی چیز ہوں۔ تو یہ ایک ٹپیکل پروفائل ہمیں نظر آتا ہے، جو اینیمیٹڈ پروفائل نظر آتا ہے مینیجرز کا اور اس طرح کے لوگوں کا۔ انٹروورٹ ظاہر ہے ان کا تو کوئی درجہ ہی نہیں تھا، ان کا تو یہ خیال تھا کہ یہ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے، لیکن لیٹلی اس پہ بڑا کام ہوا ہے۔ ایک ہارورڈ میں بھی آرٹیکل آیا تھا، دی پاور آف بینگ انٹروورٹ، اور اس کی اپنی بڑے یعنی اس کے انہوں نے بہت سارے اس کے اسٹرانگ ایریاز ڈیفائن کیے کہ بینگ انٹروورٹ کیا فائدہ ہے۔ 2-3 بڑی چھوٹی سی باتیں ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں پری ایمبل کے طور پہ، پھر کسی وقت اس ٹاپک پہ بات کریں گے فردر۔ یہ جو انٹروورٹ ہونا ہے اور ایکسٹروورٹ ہونا ہے، اس میں پہلا فرق یہ ہے کہ چونکہ ایکسٹروورٹ نے فوراً ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ فوراً ریئیکٹ کر لیتے ہیں، چونکہ انہوں نے تو کچھ نہ کچھ پبلکلی کرنا ہے نا، اور جو انٹروورٹ ہیں ان پہ یہ پریشر نہیں ہے، سو دے کین ٹیک لانگر ٹائم، وہ اپنے طور سے چیزوں کو انٹلیکچولی پروسیس کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹروورٹس کے فیصلے سارے غلط ہیں اور ان کے سارے صحیح ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ انٹروورٹس کے کیے ہوئے فیصلوں کے بہتر ہونے کا امکان نسبتاً بہتر ہے، یوں کہہ لیجیے۔ نمبر 2، ایکسٹروورٹس چونکہ اپنی سوشل ایکٹیویٹی میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑی تیزی سے سوشلی اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں، ایسوشیٹ کر لیتے ہیں، اور کافی تیزی سے آئسولیٹ بھی کر لیتے ہیں کہ بس یہ پسند نہیں آیا، اس سے لڑائی ہو گئی ہے، اس سے فلاں ہو گیا، ناراضگی ہو گئی ہے۔ جو انٹروورٹ ہیں وہ نہ تیزی سے کسی تعلق میں گھستے ہیں، نہ کسی تیزی سے تعلق سے باہر آتے ہیں، سو دے آر مور کائنڈ آف سلو اسٹیبل۔ ان کے جو ریلیشن شپس ہیں دیر میں ذرا بنتے ہیں لیکن اسٹیبل رہتے ہیں، ایکسٹروورٹس کے ذرا اسٹیبل نسبتاً کم رہتے ہیں۔ یہ سب کمپیریٹیو باتیں ہیں، ایبسولوٹ تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایکسٹروورٹس جو ہیں ان پہ ذرا پریشر زیادہ ہے کہ انہوں نے چونکہ پبلک پہ میں رہنا ہے سارا وقت، تو ان کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ آف پریشر ہے، جس کے کئی جیسے ٹائپ اے پرسنالٹیز کہلاتی ہیں نا، جو بہت ورنگ ٹائپ ہیں، ضروری نہیں وہ ایکسٹروورٹ ہوں، لیکن بہرحال ایک ایکسٹروورٹ آدمی پہ ذرا پریشر رہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پبلکلی کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ انٹروورٹ آدمی تو پہ یہ پریشر نہیں ہوتا نسبتاً، لہٰذا وہ اپنی انرجی کسی اور کام میں لگا سکتا ہے۔ یہ چند ایک بڑی بنیادی سی باتیں ہیں، لیکن ان دی فائنل انالیسس ایکسٹروورٹ بھی کامیاب ہیں، انٹروورٹ بھی کامیاب ہیں۔ سم اپ میں یہ کہہ رہا ہوں 2 باتیں کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک بیسک پروفائلنگ تو کرتے ہی ہیں، ظاہر ہے ان کی، کسی نے آپ کا جو بھی سسٹم ہے جس طریقے سے بھی آپ کرتے ہیں، ملٹیپل طریقوں سے کریں، کسی ایک پہ رلائے نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس کا ایک پروفائل بن جائے ایسا آپ کے ذہن میں جو بہت حد تک ٹھیک ہو، اور اس کو فکسیٹڈ بھی نہ کر لیں کہ کچھ اور نظر آ گیا تو یہ چینج کبھی نہیں ہوگا، بس میں نے بنا لیا ہے امپریشن، یہ نہیں۔ اس کو ذرا فلیکسیبل بھی رکھیں کہ کل کو کوئی اور انفارمیشن اگر آتی ہے تو اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لائٹ لیفٹ پہ گھڑی باندھنے والا ہے، یہ بہرحال ایک کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ جو ایکسٹروورٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، جو سیلف پروجیکٹنگ ہیں، کسی حد تک ایروگنٹ بھی ہیں ایکچولی، یہ نارملی آپ کو رائٹ ہینڈ پہ گھڑی باندھے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں وہ کامنرز ہیں، عام لوگ ہیں، اچھے برے جیسے بھی ہیں ویسے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا ہے کہ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ 2 کلیئر رویے ہیں، 2 کلیئر طرح کی پرسنالٹیز ہیں، ایٹیچیوڈز ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی اسٹرینگتھس ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ویکنیسز ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے، لیکن وی شوڈ نو ویئر وی آر، کہ ہم کون ہیں، ایکسٹروورٹ ہیں یا انٹروورٹ ہیں، اور جن لوگوں سے ہم ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی ہمیں اسیس کرنا چاہیے، کیونکہ ایکسٹروورٹ سے ڈیل کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوگا، انٹروورٹ سے ڈیل کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے ذاتی ریلیشن شپس میں، اپنے کاروباری ریلیشن شپس میں سمجھداری سے کام لیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔